آپ یقین کریں میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا فین ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فیصلے کرنے اور پھر فیصلے واپس لینے کی جو حیران کن صلاحیت ودیت کر رکھی ہے، وہ پاکستان تو کیا پورے ایشیا کے کسی دوسرے لیڈر میں موجود نہیں۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور انہیں کوئی روک سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کسی مخالف رائے سے گھبراتے ہیں۔ آپ بے شک ان کے سامنے ماضی کے کلپس، تقریروں اور وعدوں کا انبار لگا دیں، یہ گھبرائیں گے، شرمائیں گے اور نہ ہی اپنے تازہ ترین موقف سے پیچھے ہٹیں گے۔ مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی دن ریاست مدینہ بھی بنا دیں گے۔ پاکستان امارات اسلامی ہو جائے گی، یہ امیر المومنین ہوں گے اور ہم سب باقی زندگی اسلام کی نشاط ثانیہ میں گزاریں گے۔ آپ کپتان کے ویژن کی ساخت، وزن اور حجم ملاحظہ کیجیے۔ پنجاب میں 3 برسوں میں 7واں آئی جی اور 5واں چیف سیکرٹری آ گیا، لیکن ان میں سے کوئی شخص وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ویژن میں فٹ نہیں ہو سکا۔ بیوروکریسی اور عوام تھک گئے، لیکن عثمان بزدار اور عمران خان دونوں مایوس نہیں ہوئے۔ یہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو کسی نہ کسی دن پانی سے گاڑی چلا کر دکھائیں گے، یہ پنجاب کو اڑتا پنجاب بنا کر رہیں گے۔ کیا یہ کمال نہیں؟ اگر یہ بھی کمال نہیں تو پھر کمال کیا ہوتا ہے؟ پنجاب کے اس وقت 3 بڑے المیے ہیں۔ پنجاب کا پہلا المیہ اہلیت ہے۔ یہ درست ہے کہ آپ اگر پنجاب کی اہلیت کو عالمی یا ایشیائی سطح پر رکھ کر دیکھیں تو ہم انڈیکس میں بہت نیچے ہوں گے، لیکن آپ اگر پنجاب کو دوسرے صوبوں کے معیار پر پرکھیں تو آپ کو یہ صوبہ بہت آگے محسوس ہوگا۔ آپ آج بھی دوسرے صوبوں سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں، آپ کو ہر شعبے میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ ہم پنجاب پولیس کو روز گالی دیتے ہیں، لیکن ہمیں بہرحال یہ ماننا ہوگا کہ یہ پولیس باقی صوبوں کی پولیس سے بہت آگے ہے۔ 23 جون 2021 کو حافظ سعید صاحب کی رہائش گاہ کے قریب کار دھماکہ ہوا۔ پولیس نے 24 گھنٹے میں پاکستان، دبئی اور بھارت تک پھیلا نیٹ ورک پکڑ لیا۔ ستمبر 2020 کو موٹر وے پر ریپ کیس ہوا۔ پولیس نے پہلا ملزم 6 دن اور دوسرا ملزم 33 دن میں پکڑ لیا، اور یہ بھوسے میں سے سوئی تلاش کرنے کے برابر تھا۔ اور 14 اگست کو مینار پاکستان کا واقعہ پیش آیا اور پولیس نے 10 دنوں میں پورے پنجاب سے 130 ملزم پکڑ لیے۔ آج بھی فورنزک لیب ہو یا پھر ملزموں کا ڈی این اے ریکارڈ، یہ صرف پنجاب کے پاس ہے۔ پنجاب کے پاس چلیں کم از کم بدلنے کے لیے ہی صحیح 5-7 آئی جی تو ہیں، جبکہ دوسرے صوبوں کو آئی جی اور چیف سیکرٹری دونوں امپورٹ کرنا پڑتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا پنجاب میں جب کسی نااہل شخص کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ عرصہ نہیں چل پاتا۔ مثلاً آپ سابق آئی جی انعام غنی کو لے لیجئے، انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا اور پنجاب میں جرائم کی تعداد دگنی ہو گئی۔ انعام غنی نے اعلان کیا ہم اس انسپیکٹر کو ایس ایچ او نہیں لگائیں گے، جس کے خلاف 2 پرچے ہوں گے۔ یہ فیصلہ بظاہر ٹھیک محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ پنجاب کی حقیقت سے میچ نہیں کرتا۔ پنجاب میں کارآمد اور تگڑے انسپیکٹروں کے خلاف پرچے بھی ضرور ہوتے ہیں اور انہیں عدالتوں میں ضرور دھکے کھانا پڑتے ہیں۔ یہاں صاف ستھری نوکری صرف ڈھیلے اور نااہل افسر کرتے ہیں۔ آئی جی نے زمینی حقائق کے برخلاف فیصلہ کیا اور کارآمد، ایکٹیو اور اہل انسپیکٹر سائیڈ لائن ہو گئے، ڈھیلے اور نالائق اوپر آ گئے، اور یوں حالات خراب ہو گئے۔ پنجاب کا دوسرا المیہ نیم دلانہ کمپرومائز ہے۔ پنجابی افسر بھی دوسرے افسروں کی طرح کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن یہ حد سے آگے نہیں جاتے۔ یہ تھک جاتے ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ پنجاب کے پچھلے 6 آئی جیز اور 4 چیف سیکرٹریز شروع میں وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پرنسپل سیکرٹری 2CM طاہر خورشید کے جائز اور ناجائز مطالبات مانتے رہے، لیکن پھر یہ تھک گئے اور انہوں نے ٹالنا شروع کر دیا۔ انعام غنی کے معاملے میں صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی۔ آئی جی کے ناجائز احکامات ان کے ماتحتوں نے بھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن یہ 1 سال میں فارغ ہو کر گھر چلے گئے۔ اب ان کی جگہ راؤ سردار علی خان آئی جی پنجاب بن چکے ہیں۔ یہ ایماندار بھی ہیں، اہل بھی ہیں، اور یہ پنجاب پولیس میں تمام عہدوں پر کام بھی کر چکے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ان کا ڈسکریڈٹ ہیں۔ لہٰذا یہ وسیم اکرم پلس کی 4-5 گیندیں بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، اور پنجاب بہت جلد 8ویں آئی جی کی زیارت پر مجبور ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے راؤ سردار علی خان کو اس بار وزیر اعلیٰ تبدیل نہیں کریں گے، بلکہ آئی جی خود چھٹی لے کر گھر چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی پنجاب میں پولیس ریفارمز اور تبدیلی کا ایجنڈا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا، کیونکہ راؤ سردار علی خان پنجاب پولیس کی آخری امید ہیں۔ پنجاب میں ان کے بعد کوئی ایسا سینئر افسر نہیں جو 2.5 لاکھ جوانوں کی فورس کمانڈ کر سکے۔ چیف سیکرٹری کامران افضل کا المیہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ بھی اہل اور ایماندار ہیں، لہٰذا یہ بھی عنقریب حکومت سے الجھ پڑیں گے، اور حکومت نیا پنجاب بنانے کے لیے کوئی نیا کندھا تلاش کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور پنجاب کا تیسرا اور آخری المیہ، پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے۔ یہ اکیلا صوبہ 236 ملکوں سے بڑا ہے، اس کی آبادی 11 کروڑ ہے۔ چنانچہ ایسے صوبے کو چلانا خالہ جی کا گھر نہیں، لیکن ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی خالو تلاش کر کے 236 ملکوں سے زیادہ آبادی کے اس صوبے کی عنان اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم 11 کروڑ لوگوں کا جہاز کسی نہ کسی ناتجربہ کار پائلٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ جہاز کو کبھی کھیتوں میں اتار دیتا ہے اور کبھی دریا میں۔ پنجاب کا کیا بنتا ہے میں نہیں جانتا،
لیکن کم از کم یہ ضرور ثابت ہو جائے گا کہ صرف منہ سے کہنے سے کوئی شخص وسیم اکرم ہو سکتا ہے اور نہ ہی وسیم اکرم پلس۔ وہ بہرحال 7-8 آئی جیز اور 5 چیف سیکرٹریز کے بعد بھی بزدار ہی رہتا ہے۔ مجھے یہ ملک بعض اوقات کرنل قذافی کا لیبیا، صدام حسین کا عراق اور حافظ الاسد کا شام بنتا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام حضرات بھی وسیم اکرم پلس تھے، لیکن یہ اپنے اپنے ادوار میں صدر بھی تھے، آرمی چیف بھی، چیف جسٹس بھی اور مفتی اعظم بھی۔ ہم بھی اگر نہ رکے تو وہ وقت دور نہیں جب حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین متعارف کرانے کے لیے شبلی فراز کو چیف الیکشن کمشنر، بابر اعوان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دے گی اور وزیر اعظم خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن جائیں گے، اور محترم علی امین گنڈاپور کو وفاقی وزیر کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری کے اختیارات بھی دے دیے جائیں گے، اور شیخ رشید وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ 4 صوبوں کے آئی جیز بھی ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم کے ویژن اور تبدیلی کو آج تک ان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ آپ کسی دن حکومت کا 3 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، حکومت مہنگائی کنٹرول نہ کر سکے تو وزراء بڑے مزے سے فرما دیتے ہیں لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کرکٹ اور وزیر اعظم کرکٹ ٹھیک نہ کر سکے تو یہ اسے بھی پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے اداروں میں ریفارمز کرنی تھی، یہ 3 سال میں ایک کتاب چھاپ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کو 3 برسوں میں کام کا وزیر نہیں ملتا، یہ کبھی ایک وزیر کو کرسی سے اٹھا کر دوسری پر بٹھاتے ہیں اور کبھی اسے تیسری کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ 3 برسوں میں 4تھا وزیر خزانہ آ چکا ہے اور 5ویں کے انٹرویوز چل رہے ہیں۔ ایف بی آر میں 7واں چیئرمین بیٹھا ہے اور یہ چیئرمین بھی کب تک چیئر رہے گا اسے کوئی نہیں جانتا۔ آٹا کیوں مہنگا ہوا، چینی، دالیں اور گھی کون مہنگا کر رہا ہے، اور ڈالر اسٹاک ایکسچینج کی طرح روز کیوں اوپر جا رہا ہے، پنجاب میں جرائم اور کرپشن کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی، اور وزارت خارجہ کس نے آنی ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا پھر آخر میں کیا آپشن بچتا ہے؟ وزیر اعظم کو چاہیے کہ یہ اب سارے عہدے اپنے اختیار میں لے لیں، یہ صدام حسین بن جائیں، یہ ہفتے میں ایک دن آئی جی کی یونیفارم بھی پہن لیا کریں، شاید اس سے ہی ان کا ویژن کسی کو سمجھ آ جائے، شاید اس سے ہی نیا پاکستان بن جائے۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم عثمان بزدار کو بھی ٹرائی کر رہے ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ نسخہ بھی اگر فیل ہو گیا تو اللہ بھلا کرے اپوزیشن موجود ہے، ہم یہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔